بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیزہ نمان، اج میں تھوڑے نال قربانی کے متعلق چند ایک اہم مسائل تے گل کرنے جا رہا ہاں۔ اپنی گفتگو کی طرف جان تو پہلے ایک گل میں واضح کر دیا، یہ مسائل انہاں لوگوں کے لیے مفید ثابت ہون گے جڑے لوگ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے مقلد، کیونکہ فقہ دے چار امام نے، چارہ امامہ چوں ایک امام کی تقلید کرنا ضروری ہے۔ لہذا اج میں انہاں نال مخاطب ہاں جڑے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے مقلد نے، یعنی سنی حضرات۔ کیا وہ جاننے ہاں قربانی کرنا کیوں ضروری ہے؟ کیا لجپال نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس سے متعلق کچھ ارشاد فرمایا ہے یا نہیں؟ لجپال نبی نے ارشاد فرمایا، اگر کوئی بندہ صاحب استطاعت اس سے باوجود قربانی نہیں کرتا تو ساڑھے عیدگاہ نیڑے نہ ہو۔ کہ بھائیہ پتہ چلیا، اگر کوئی صاحب استطاعت بندہ ہے لیکن وہ قربانی نہیں کرتا تو گناہ کبیرہ دا ارتکاب کرتا ہے۔ اور لجپال نبی نے اس فرمان کو ثابت ہو گیا، ہر صاحب استطاعت بندے دے لئی قربانی کرنا ضروری ہے۔ کیا وہ جاننے ہیں جڑے ویلے جانور نو ذبح کیتا جاتا ہے تے کنیاں رگاں نو کٹیا جاتا ہے اور انہاں دا نام کی ہے، اس بارے جاننے ہیں۔ جس تم جانور نو ذبح کیتا جاتا ہے تو چار رگاں نو کٹیا جاتا ہے اور انہاں دا نام کو جیوے حلقوم، مری اور وجدین۔ فقہائے حناف فرماندے نے چاراں دا کٹنا ضروری ہے۔ اگر چار بندے نہیں بھی کٹیاں تے کم از کم انہاں دا اکثر حصہ جڑا نا وہ کٹیا ہوا ہونا ضروری ہے۔ جاننے آ کنہ لوگاں تے قربانی کرنا واجب ہے اور کنہ لوگاں تے قربانی کرنا واجب نہیں ہے۔ بھائی غلام تے قربانی واجب نہیں ہے، اور شرعی طور تے جڑا بندہ مسافر ہے اس بندے تے بھی قربانی واجب نہیں ہے۔ مقیم تے قربانی واجب ہے، اور مقیم میں او جڑا صاحب استطاعت ہے۔ اگر کوئی بندہ صاحب استطاعت اور ہے بھی مقیم لیکن عید الاضحیٰ جڑے مخصوص ایام نے جس نہ دے اندر جانور نو ذبح کیتا جاتا، قربانی کیتی جاتی ہے، انہاں دنوں دے اندر صاحب استطاعت بندے کو اگر مال نہیں ہے، پیسے نہیں ہے تے فقہ فرماندے نے او جڑا صاحب استطاعت بندہ کسی کو ادھارے پیسے لے کے قربانی کرے گا۔ پتہ چلیا صاحب استطاعت بندے تے قربانی کرنا واجب ہے، کسی بھی صورت اندر اس میں معافی نہیں ہے۔ اگر نہیں کرے گا تو گناہ کبیرہ دا ارتکاب کر رہے ہیں۔ اور قربانی کرنی کنہ دنوں دے اندر چاہیے دیئے بھائیا، قربانی دے جڑے مخصوص ایام نے انہاں دنوں دے اندر ہی قربانی اگر کوئی بندہ کرے گا تو اس بندے نو قربانی دا ثواب ملے گا۔ اگر کوئی بندہ جڑے مخصوص ایام نے انہاں تو ہٹ کے جانور کو ذبح کر دیتا ہے اور کہتا ہے کہ میں قربانی کر رہا ہاں، تو اس بندے نو قربانی دا ثواب نہیں ملے گا۔ اگر جو سارا گوشت غریبہ مسکینہ یتیمہ دے اندر بانٹ بھی دے گا نا تو اس بندے نو صدقے دا جو اس نے گوشت بانٹیا ہے اس دا ثواب اس کو ملے گا۔ لہذا قربانی دا ثواب اس بندے نو نہیں ملے گا۔ پتہ چلیا قربانی اس ویلے قبول ہوے گی اور قربانی دا ثواب بندے نو اس ویلے ملے گا جڑے ویلے بندہ مخصوص ایام دے اندر جانور نو ذبح کرے۔ ایک بندہ صاحب استطاعت نہیں ہے، اس نے قربانی کے لیے جانور خریدیا، اور دوسری طرف جڑا مالدار بندہ ہے، صاحب استطاعت بندہ ہے، اس نے بھی قربانی کے لیے جانور خرید لیا۔ جڑا ماڑا بندہ سی جس سے قربانی واجب نہیں سی اس نے جانور نو خرید لیا، اور جڑا صاحب استطاعت بندہ اس نے بھی جانور نو خرید لیا۔ قربانی تو ایک دیہڑا پہلے یا 2 دن پہلے دونوں دا جڑے جانور نے گم ہو گئے۔ جڑا صاحب استطاعت بندہ ہے اس نے تو پھر ظاہری گل ہے قربانی نوی خریدے گا اور اس نے خرید بھی لئی، اور جڑا ماڑا بندہ سی جس سے قربانی واجب نہیں سی اس نے بھی نوی قربانی خرید لئی، نیا جانور اس نے خرید لیا۔ لیکن جڑے بھی قربانی دے دن آئے اسی دن مالدار بندے نو بھی جانور مل گیا، اور جڑا غریب بندہ سی یعنی جڑا انہاں دا جانور گم ہویا سی دونوں نو مل گیا۔ ہن کی کرن گے؟ تے فقہا فرماندے نے کہ جڑا مالدار بندہ ہے نا
وہ ایک جانور نو ذبح کرے گا، اور جڑا غریب ہے نا وہ دو نو کرے گا۔ کیوں؟ کیونکہ اس نے اپنے اتے قربانی نو واجب خود کیتا ہے، ان نے خود اپنے اتے قربانی نو واجب کرن دی وجہ دے نال وہ دونوں جانوراں نو ذبح کرے گا، اور جڑا مالدار بندہ ہے نا وہ صرف ایک جانور نو ذبح کرے گا۔ بھائی جڑے ویلے جانور نو ذبح کیتا جاندا ہے اور اس تے بسم اللہ نو پڑھیا جاندا ہے، تے بسم اللہ دے متعلق ہدایت شریف کے اندر 3 گلاں لکھیاں ہوئی ہیں کہ جڑے ویلے جانور نو ذبح کیتا جائے تے غیر اللہ دا نام لیا جائے بغیر عطف تو، یعنی بسم اللہ محمد رسول اللہ تے جانور حرام، یا عطف دے نال بسم اللہ و محمد رسول اللہ تے اس صورت دے اندر بھی جانور حرام ہو جائے گا۔ حلال اس وقت ہوئے گا جڑے ویلے بندہ جانور نو ذبح کرن تو پہلے یا ذبح کرن تو بعد اگر کسی نے نام لیا تو اس صورت دے اندر بندے دا جانور حلال ہو جائے گا۔ ہن تواڈے ذہن دے اندر شاید ایک گل آ رہی ہوئے گی کہ ساڈے وچ کیڑا ایسا بیوقوف ہے جڑا بندہ کہندا ہے بسم اللہ محمد رسول اللہ، بسم اللہ و محمد رسول اللہ۔ جناب یہ تو کوئی بندہ کہندا ہی نہیں ہے، تساں فضول گل کر دیتی بھیا، نہ میں فضول گل کیتی ہے، نہ اس صاحب ہدایت نے فضول گل کیتی ہے، انہیں ایک مثال دیتی ہے، مثال دے کہ وہ مسئلہ یہ سمجھانا چاہ رہے ہیں کہ ساڈے وچ کچھ ایسے لوگ نے جڑے ویلے جانور نو ذبح کردے نے، علی جانور ذبح نہیں ہوندا یا ذبح وہ کر رہے ہوندے نے، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھدے نے تے نال ہی کہہ دیندے نے میرے نام دی، میرے چاچے دے نام دی، فلان دے نام دی۔ کہا فرما رہے ہیں جنی دیر تک جانور ذبح نہ ہو جائے انی دیر تک غیر اللہ دا نام لینا جائز نہیں ہے۔ یہ سیاست کہندے نے ذبح کرن تو پہلے نام لیا جائے یا ذبح کرن تو بعد نام لیا جائے۔ جڑا بندہ اس طریقے دے نال جانور نو ذبح کرے گا اس بندے دا جانور حلال ہو۔ ایک اور مسئلہ بڑا درپیش آندا ہے کہ جڑا بندہ جانور نو ذبح کرن لگدا ہے نا، ذبح تو پہلے وہ یہی ارادہ کرتا ہے کہ میں اللہ دے نام دے نال جانور نو ذبح کرنا ہے، لیکن جڑے ویلے چھری چلا رہا ہوندا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم یعنی تکبیر نہیں کہندا، کہ ایسے بندے دے بارے فقہا کی فرماندے؟ فقہا فرماندے ایسا بندہ جن دے ذہن وچ اللہ دا نام آسی، اس نے یہ نیت کیتی سی کہ میں تکبیر کہاں گا، لیکن جڑے ویلے جانور نو ذبح کرن لگیا کہ تکبیر بھول گیا، تو فقہا فرماندے نے وہ جانور حلال ہو جائے، اور ایسے جانور دا فقہا فرماندے نے گوشت کھانا جائز ہے۔ کیا وہ جاننے آؤ کیڑے جانور نے جنہ دی قربانی کرنا جائز نہیں ہے، یعنی وہ کیڑے عیب نے اگر جانور دے اندر وہ پائے جان تو انہاں دی قربانی کرنا جائز نہیں ہے۔ پہلا کہندے نے کانا، اندھا، لنگڑا، یہ عیب ہے جڑے ویلے جانور دے اندر اے پائے جان کے اس صورت دے اندر جانور دی قربانی کرنا جائز نہیں ہے۔ اور بہت زیادہ کمزور جانور جڑا ہے نا اس سے بھی قربانی کرنا جائز نہیں۔ اس نال اگر کسی جانور دا نک کٹیا ہوا ہے یا اس کی اکھ نہیں ہے یا اس کی دم کٹی ہوئی ہے تو فقہا فرماندے نے ایسے جانور دی بھی قربانی کرنا جائز نہیں۔ ہاں جانور دی آنکھ نو مسئلہ ہے، کان نو مسئلہ ہے، دم نو کوئی مسئلہ ہے تو فقہا فرماندے نے اگر تے او چھٹائی حصے تو زیادہ ہے، چوتھے حصے تو زیادہ ہے، تو پھر اس جانور دے اندر اے عیب شمار کیتا جائے گا، اس کی قربانی کرنا جائز نہیں ہے۔ ہاں اگر وہ جڑا عیب کان دے اندر، اکھ دے اندر، دم دے اندر عیب ایسا ہے جڑا چھٹائی حصے تو کم ہے، جیسے جانور دی قربانی کرنا جائز ہو۔ ایسا جانور جس نو خارش ہے، خارش زدہ جانور دے بارے فقہا یہ فرماندے نے کہ اگر تے جانور موٹا تے اس جانور دی قربانی کرنا جائز ہے، کیونکہ جڑی ان کی خارش ہے نا اس سے چمڑے دے اندر سرایت کر گئی ہے، گوشت دے اندر وہ سرایت نہیں کیتا اس نے۔ ہاں اگر جانور بہت زیادہ دبلا پتلا ہے تو اس کی قربانی کرنا جائز نہیں ہے، کیونکہ ان کی جڑی خارش ہے وہ چمڑے تک محدود نہیں رہی بلکہ اس سے گوشت کے اندر سرایت کر گئی ہے، لہذا پتہ چل گیا خارش زدہ جانور جڑا موٹا ہوئے اس کی قربانی کرنا جائز ہے۔ اگر کوئی دبلا پتلا ہے تو ایسے جانور کی قربانی کرنا
جائز نہیں ہے۔ ایسا جانور جس کے سنگ ٹوٹے ہوئے نے یا کوئی جانور خسی ہے اس سے بارے کی حکم ہے؟ بھائی اگر ایسا جانور جس کے سنگ ٹوٹے ہوئے نے یا اس کے سنگ ہے نہیں کوئی نہ، ایسے جانور کی قربانی کرنا جائز ہے۔ اگر کوئی خسی جانور ہے اس سے بھی قربانی کرنا جائز ہے۔ اگر ایسا جانور ہے جس کے دانت سارے ٹوٹ گئے ہیں تو ان کی قربانی کرنا جائز نہیں ہے۔ ہاں اس سے اگر اکثر دند سلامت نے تو ایسے جانور کی بھی قربانی کرنا جائز۔ بھائی ایسا جانور جس کے اندر کوئی عیب نہیں سی، بالکل صحیح سالم، جڑے ویلے اس کو ذبح کیتا جا رہا ہے لوگوں نے اس کو پکڑیا ہوا ہے، لوگوں کو اس کی گرفت ذرا ڈھلی ہوئی کمزور ہوئی تو جانور یکدم اٹھیا، جڑے ویلے اٹھیا اس کی لات ٹوٹ گئی، جس سے بارے فقہاء فرماندے نے یہ عیب شمار نہیں کیتا جائے گا، ایسے جانور کی قربانی کرنا درست۔ کٹے دی قربانی کرنا کیسا ہے؟ کیونکہ عید الاضحیٰ دے یہ دن چل رہے ہیں کہ اج کل کٹے دا کٹا بڑا کھلیا ہوا ہے، آندے جی کٹے دی قربانی کرنا جائز ہے یا ناجائز ہے؟ بھائی اہل سنت و جماعت دے ہاں اس کے اندر کوئی اختلاف نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، ساڈے ہاں اس گل دے اندر کوئی اختلاف نہیں ہے، سارے نزدیک کٹے دی قربانی کرنا جائز ہے، ٹھیک ہے نا۔ جب ساڈے نزدیک جائز ہے تو پھر اس مسئلے نو چھیڑن دی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے۔ جڑے کہندے نے کٹے دی قربانی جائز نہیں ہے انہاں نوں چاہیے کہ یہ مسئلہ بس اپنے تک محدود رکھن، یہ فتنہ فساد برپا نہ کر۔ جدوں وہ کہندے نے کہ کٹے دی قربانی جائز نہیں ہے تو انہاں رولا پان دی کیڑی لوڑ؟ وہ اپنا کام کرن، اگر انہاں رولا پا ہی لیا ہے، انہاں ساڈے لوگاں تے کچھ سوال کر ہی لیا ہے تو چلو اسی پھر اس دا جواب دے دینے بھائی کٹے دی قربانی کرنا ہر صورت دے اندر جائز ہے۔ کیوں جائز ہے؟ اور یہ کہندے نے جی کٹے دی قربانی تسی کر دو جائز تو ہے کوئی نہ، یہ کدھر لکھیا تو نہیں ہویا؟ بھائی آقا اسلام قربانی کردے سن، کس دی؟ گائے دی، بکری دی، اونٹ دی، یہ تین جانور ایسے سن جو آقا اسلام دے دور دے اندر پائے جاندے سن اور لوگ انہاں دی قربانی کردے سن۔ جڑے لوگ ساڈے تے سوال کردے نے جی تسی کٹے دی قربانی کردے ہو، حضور نے تو نہیں کیتی، میں انہاں کو پوچھنا چاہنا ذرا اے دسو نجپال نبی دمبے دی کیتی، بھیڑ دی کیتی، تسی کیوں کردے ہو؟ پھر کہن گے جی اس نو اسی بکری دے حکم وچ لینے ہاں۔ بھائی جس طرح تسی اس نو بکری دے حکم وچ لیندے ہو اسی طرح اسی کٹے نو گائے دے حکم وچ لینے ہاں۔ اور کہتے ہیں جی حضور نے کٹے دی قربانی نہیں کیتی۔ بھائیا یہ جڑا کٹا ہے نا یہ عرب دے اندر پایا ہی کو نہیں جاندا، یہ عرب دے اندر جانور پایا ہی نہیں سی جاندا، جدوں پایا نہیں سی جاندا تے پھر آقا اسلام اس کی قربانی کیویں کر دے؟ بھائیا کٹے دی قربانی کرنا ہر صورت دے اندر جائز ہے، اور اسی اس نو گائے دے حکم وچ لینے ہیں جس طرح تسی بھیڑ نو اور دمبے نو بکری دے حکم دے اندر لین۔ جڑے میرے لوگ جانور نو ذبح کرواندے نے یا ذبح کردے نے تے لوگ پتہ کی کردے نے بطور اجرت کھال جڑی نے جانور دی وہ کسائی نو دے دیندے نے۔ کیا بطور اجرت کھال کسائی نو دینا جائز ہے یا ناجائز؟ بھیا بطور اجرت کھال کسائی نو دینا جائز نہیں ہے، اور اس کا سب تو جڑا اچھا طریقہ ہے نا وہ یہی ہے کہ اہل سنت و جماعت دے مدارس دے اندر کھال نو اپڑایا جائے۔ اور سارے لوگاں نو بڑا مسئلہ درپیش آندا وے، کہتے ہیں جی جڑا وڈا جانور ہے گائے ہو گئی یا اونٹ ہو گیا اس کے اندر 7 حصے ہوندے نے، اگر 7 حصے نہیں مل رہا، 2 بندے نے یا 3 نے 4 نے، کیا یہ 3-4 بندے رل کے بڑے جانور نو ذبح کر سکتے ہیں یا نہیں؟ بھیا جس طرح 7 لوگ رل کے حصہ ڈال کے جانور نو ذبح کر سکتے ہیں، اس طرح اگر 3 نے یا 2 نے 4 نے 5 نے 6 نے وہ بھی اس طرح جانور نو ذبح کر سکتے ہیں۔ ہاں 7 تو زیادہ لوگ رل کے جانور نو ذبح نہیں کر سکتے کیونکہ اس واقعہ اسلام نے منع کر۔ کچھ لوگ یہ بھی سوال کرتے ہیں جی اونٹ گائے اور دیگر جڑے جانور نے انہاں نو ذبح کرن دا کی طریقہ ہے؟ بھائی جڑا اونٹ ہے نا اس نو نہر کیتا جائے گا، باقی جڑے جانور نے انہاں نو ذبح کیتا جائے گا۔ جڑے جانور نو ذبح کیتا جاندا ہے گائے ہو گئی کٹا وغیرہ دوران ذبح یہ اگر دوڑ جان نس جان
تے پھر انہاں نو جس طرح چاہو تسی ذبح کر سکدے ہو، یہ بھی طریقہ کی ہے، جائز ہے، اور اس کے اندر جانور حلال ہوئے گا، حرام نہیں۔ عزیزان ایمان، اے سان قربانی دے متعلق چند ایک اہم مسائل اللہ تبارک و تعالیٰ دی بارگاہ اندر دعا گو ہاں کہ اللہ کریم سانو انہاں مسائل نو سمجھن دی، یاد کرن دی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔